العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم نئے باب سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بر الوالدین وصلۃ الارحام، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالی نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ وبذی القربی والیتامی والمساکین، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والجار ذی القربی، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی۔ والجار الجنب، اور اجنبی یا دور کے پڑوسی، یعنی قریبی پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے مملوک غلام باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وقال تعالی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ تعالی نے فرمایا اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے، جس کا واسطہ دے کر یا جس کے وسیلے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو قرابت مندیوں، قرابت داریوں یعنی رشتہ داریوں کے توڑنے سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا اس لیے ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اور اس لیے کہ اس نے انسان کو عجیب انداز میں پیدا فرمایا اور بہترین صورت عطا فرمائی، اور اس لیے کہ اس کی تمام صفات کامل ہیں۔ والارحام، رشتہ داریوں کو قطع کرنے سے ڈرو، رشتہ داریوں کو توڑنے سے ڈرو۔ الارحام کا عطف لفظ اللہ پر ہے، خواہ وہ رشتہ دار باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو۔ اس کی نگہداشت اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچو۔ قال اللہ تعالی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں انہیں جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، مطلب صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یعنی جس رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو قائم رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر جمہور مفسرین رحمہم اللہ کے نزدیک رشتہ داری کے تعلقات قائم رکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا
اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی جوڑتے ہیں، اور بعض مفسرین رحمہم اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان کے ساتھ پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی کتابوں پر ایمان کو جوڑتے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور فرمایا ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔ احسان کا مطلب نیک سلوک، اچھا برتاؤ۔ وصیت کہتے ہیں کسی شخص کو کسی عمل کی طرف بلانا جس بلانے میں سراسر نصیحت اور خیر خواہی ہو۔ احساناً یہ مصدر ہے بمعنی خوبی، اس جگہ مراد خوبی والے طرز عمل کو مبالغتاً احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ وصیت فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پھر ان کے آپس میں ماں کے ساتھ زیادہ اچھا معاملہ کرے۔ قال اللہ تعالی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فرمایا اللہ تعالی نے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف اونھ تک مت کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں ڈانٹو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ ان دونوں سے ادب کی بات کہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو جھکا دو نیاز مندی سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے شفقت سے، انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے کہو، یعنی یہ دعا کرو، اے رب ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے پیار و محبت سے مجھے پالا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیات بالا میں، یعنی ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب و پاخانہ دھونا پڑ جائے تو کبھی اف بھی نہ کرو، جیسا کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پاخانہ دھوتے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر بے ادبی میں
اف کہنے سے کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی حرام کر دیتے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کی حد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے مال سے ان کو محروم رکھے اور ملنا چھوڑ دے اور ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھے۔ قولا کریما، حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا اس جملے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اچھے لقب کے ساتھ پکارے، ابا جان، امی جان کہے، ان کا نام نہ لے، کہ جب وہ پکارے تو یہ کہے کہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ بقول حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہ نرمی سے بات کرے۔ وقال تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، پیٹ میں رکھا اسے اس کی ماں نے تھک تھک کر، مشقت در مشقت برداشت کر کے، وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سال میں، ان اشکر لی ولوالدیک، حق مان میرا اور اپنے والدین کا، اور پھر اسے ادا کر۔ دراصل ان اشکر لی ولوالدیک کا تعلق ووصینا الانسان بوالدیہ سے ہے، مطلب یہ ہوگا اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس بات کی کہ وہ میرا اور اپنے والدین کا حق مانے، یعنی میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے، میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار بنے، پھر اسے ادا کرے۔ تو اس طرح ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ان اشکر لی ولوالدیک کا جو تعلق ہے وہ وصینا الانسان سے ہے، ووصینا الانسان بوالدیہ، اور اسی طرح ووصینا الانسان ان اشکر لی ولوالدیک۔ مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں والدین کے حقوق اور ان کی شکر گزاری کا حکم دیا گیا ہے، اور حکمت یہ بتائی گئی کہ اس کی ماں نے اس کے وجود کے لیے بڑی محنت اور مشقت برداشت کی ہے، کہ 9 مہینے تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھ کر اس کی حفاظت کی۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو کمزوری در کمزوری اور تکلیف در تکلیف برداشت کرنی پڑی، مگر ان سب کو اس نے برداشت کیا، اور پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک اس کو دودھ پلانے کی زحمت بھی برداشت کی، زحمت بھی گوارا کی۔ ماں کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے ماں کا حق باپ سے مقدم رکھا ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا۔ بہت اچھی بات سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، جو قابل عمل ہے، بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس آیت کے مطلب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ
پانچوں نمازیں پڑھنے سے انسان نے گویا اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرنے سے گویا اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ قلت، میں نے کہا، ثم ای، پھر کون سا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قلت، میں نے کہا، ثم ای، پھر کون سا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ فوائد حدیث، نماز کے اپنے وقت پر پڑھنے کا مطلب ہے اول وقت یا کم از کم پابندی کے ساتھ اسے اس کے وقت پر پڑھنا، یہ نہیں کہ کاروباری اور دیگر دنیاوی مصروفیات میں اسے تاخیر سے یا بے وقت پڑھنا۔ نماز اور جہاد افضل ترین اعمال میں سے ہیں، ان کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کے حکم کو بیان کرنے سے اس حکم کی یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت واضح ہے۔ فقی ابو اللیث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالی شانہ اور اس کے رسول والدین کے حق کا حکم یعنی نیکی کا نہ فرماتے، تب بھی عقل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا حق ضروری ہے اور اہم ہے، چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب کتابوں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں ان کے حق کا حکم فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے حق کے بارے میں وحی بھیجی اور تاکید فرمائی، اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ وابستہ کیا اور ان کی ناراضگی پر اپنی ناراضگی کو مرتب کیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.